اب بہت سارے مریضوں میں یہ کنفیوژن سی رہتی ہے کہ انہوں نے کون سی غذا کا استعمال کرنا ہے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے 3 ایسی چیزیں جس سے سب گردوں کے مریضوں نے پرہیز کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی گردے کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، کرونک کڈنی ڈیزیز میں ہیں، ایکیوٹ کڈنی انجری میں ہیں یا ان کے ڈائلیسس ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے پروٹین لمٹ ڈائٹ، پروٹین کا پرہیز کرنا ہے۔ پروٹین میں گوشت، چنے، دالیں، انڈے، مچھلی کا گوشت اور کچھ پھل بھی شامل ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ان کی تصویر شیئر کی ہوئی ہے۔ ان کو آپ نے لمیٹڈ کرنا ہے، کم کرنا ہے، کیونکہ پروٹین زیادہ لینے سے گردے کی بیماری بڑھتی ہے، پروگریشن ہوتی ہے۔ زیادہ پروٹین والی اشیاء کھانے سے دل اور گردے کی بیماری بڑھتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سالٹ، نمک۔ دوسرے نمبر پر آپ نے نمک کا استعمال کم کرنا ہے۔ نمک سے مراد یہ نہیں جو آپ کے پاس نمک دانی میں نمک پڑا ہے۔ اس کے بہت سارے ہڈن سورسز ہیں، جیسے کیچپ، اچار، فرائز، چپس، بیکری سے تیار شدہ اشیاء، خاص طور پر پیکڈ فوڈ جو ڈبے میں بند ہوتی ہیں۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اس میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جتنا آپ نمک کا استعمال کم کریں گے اتنا آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا، اور سیکنڈ جو آپ کی موسٹ کامن کاز کڈنی فیلئر کی ہے وہ کم ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہائی شوگر اور ہائی کاربوہائیڈریٹس۔ اب شوگر کا مطلب چینی تو نہیں، اس کے اور بھی بہت زیادہ سورسز ہیں۔ اب روٹی کے اندر کاربوہائیڈریٹ ہے جو بعد میں شوگر میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن جو ڈائریکٹ شوگر ہے ان میں ڈائبٹیز کا زیادہ رسک ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز نمبر 1 کاز ہے کڈنی فیلئر کی۔ تو یہ جو آپ کی سویٹ مٹھائیاں اور کیک، کولڈ ڈرنکس، یہ ساری اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں۔ اس کا کم سے کم استعمال کریں، یہ کڈنی ڈیزیز والے مریضوں کے لیے بھی ہے اور باقی مریضوں کے لیے بھی۔ اب دوستو یہ تھی 3 چیزیں جو گردے کے تمام مریضوں کے لیے پرہیز تھیں۔ اب ان 3 چیزوں کے علاوہ جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے ان میں سب سے پہلے ہائی پوٹاشیم فوڈ۔ ہائی پوٹاشیم والی خوراک ہر گردے کے مریض کے لیے تو پرہیز نہیں، مگر ان مریضوں کے لیے پرہیز ہے جن مریضوں کا پوٹاشیم لیول بلڈ میں بڑھ جاتا ہے۔ پوٹاشیم لیول بلڈ سیمپل سے چیک کیا جا سکتا ہے، تو ان مریضوں نے ہائی پوٹاشیم والی فوڈ کا استعمال کم کرنا ہے جن کا پوٹاشیم لیول 5 سے زیادہ ہو۔ ہائی پوٹاشیم فروٹ میں کیلے، مالٹے، کیوی فروٹ، ناشپاتی، آلو اور خربوزہ شامل ہیں۔ اور ڈرائی فروٹ میں پوٹاشیم بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے کھجور، کشمش۔ تو ان ساری چیزوں میں پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے۔ جن مریضوں کا پوٹاشیم 2 یا 3 تک ہے تو وہ ان فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو پوٹاشیم ہے آپ کے گردوں کو مزید نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر یہ آپ کے دل کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہائی فاسفورس۔ اسی طرح اگر آپ کا فاسفورس 4 سے 5 پوائنٹ یعنی 4 سے 5 زیادہ ہے تو آپ زیادہ مقدار فاسفورس نہیں لے سکتے۔ اس سے آپ کی دل کی بیماری اور گردے کی بیماری بڑھ سکتی ہے اور ہڈیوں کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ فاسفورس دودھ، دہی، لسی، پنیر، چیز میں فاسفورس زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈارک سوڈا، پیپسی، کوکا کولا، فاسٹ فوڈ میں پیزا، بریڈ، نگٹس، برگر، شاورما، ایون میٹ پروڈکٹس ساری اسی میں آ جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو آپ نے لمیٹڈ کرنا ہے، کم کرنا ہے۔ اگر آپ کا فاسفورس لیول ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہے، تو آپ کو یہ زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہائی ایگزالک ایسڈ فوڈ۔ ہائی ایگزالک ایسڈ فوڈ ان مریضوں کے لیے پرہیز ہے جن مریضوں میں گردے میں بیماری کی وجہ کڈنی سٹون ہوں۔ یہ ہر گردے کے مریض کے لیے پرہیز نہیں۔ ایگزالک ایسڈ ساگ، پالک، ٹماٹر، گاجر، کیوی فروٹ، زیتون، چاکلیٹ، چقندر کے اندر بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو بار بار کڈنی سٹون بنتا ہے تو آپ نے ہائی یورک ایسڈ اور ہائی ایگزالک ایسڈ والے کھانے بالکل پرہیز کرنے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ نے زیادہ اسٹریٹ والے کھانے استعمال کریں۔ تو دوستو یہ تھے وہ کھانے جن سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اب آتے ہیں گردوں کے مریضوں کو آخر کھانا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ مریضوں کے اندر ایک عجیب کنفیوژن رہتی ہے۔
سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر آپ سبزی یا دالوں کو گرم پانی میں بھگوئیں یا بوائل کریں تو ان سے پوٹاشیم اور فاسفورس زیادہ مقدار میں خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تو دوستو اب میں آپ کو یہ سبزیاں اور پھل بتاتا ہوں جس میں پوٹاشیم اور فاسفورس زیادہ نہیں ہوتا، جن کو آپ بآسانی کھا سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے بند گوبھی، پھول گوبھی، شملہ مرچ، پیاز، لہسن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ اسی طرح مٹر، گرین لوبیا، کدو، ٹنڈے، بیگن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فروٹ میں سیب بہت اچھا ہے، آلو بخارا، پائن ایپل اور ہر طرح کی بیریز بھی لے سکتے ہیں، بلیو بیریز، بلیک بیریز، ہر طرح کی لے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس طرح شہتوت، گریپس، انگور، جامن بھی ایک بیریز کی قسم ہے، فالسا ہے، اس سے مشروبات بنتے ہیں، لے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اور امرود بھی لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈیری پروڈکٹس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر آپ کا فاسفورس لیول نہیں بڑھتا، ٹھیک رہتا ہے، تو آپ دودھ، دہی، لسی، پنیر لے سکتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے مفید ہوگی۔ اللہ حافظ۔